بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک تو ہمیں نصیب ہوا، لیکن اب ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب آج 29واں روزہ ہے اور ہم نے 29ویں روزے کی کیسے حفاظت کرنی ہے، نہ جانے پھر آئندہ سال ہمیں یہ رمضان مبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم اگر یہ رمضان مبارک ہمارا گزر گیا خیر سے، لیکن اگر ہماری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکی، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا نہیں، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہم اس عتاب میں نہ آ جائے، اس زمرے میں ہمیں نہ شامل کر لیا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشر میں جہنم سے پناہ مانگو۔ اور جہنم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی ہولناکیاں کیا ہے؟ فرمایا کہ کل قیامت میں جہنمی کے لیے جو عذاب کی شکلیں ہوں گی، فرمایا کہ اس کے سانپ وہ اونٹ کی گردن جیسے ہوں گے، اتنے موٹے موٹے سانپ ہوں گے، اور وہ جو ہے، اور اسی طریقے سے بچھو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بچھو جو ہے وہ خچر کے برابر ہوں گے، یعنی گدھے سے بڑا جو ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا خچر، فرمایا اس کے برابر جو ہے وہ بچھو ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جہنمیوں کو پیچھے دوڑیں گے، ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو ڈسیں گے، اور ان کو یہاں تک کہ ان کو ڈستے چلے جائیں گے سر سے لے کر پاؤں تک۔ اور پھر پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس قدر ڈسیں گے کہ یہاں تک کہ ان کو ڈسنے کی تکلیف جو ہے وہ 40 سال تک ایک دفعہ ڈسنے کی وہ جو ہے تکلیف محسوس کریں گے۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں، ہمارے بس اوقات بہت سے لوگ ہیں وہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ناظرین کرام، کوشش یہ کریں کہ اللہ سے مانگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر 3 کام کثرت سے کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا، نمبر 2 جو ہے وہ کثرت سے استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ بعض نے اس کو ایک ہی جگہ میں شامل کر دیا، تو 4 عمل کا بھی ذکر ہے اور 3 باتوں کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال وہ اس طریقے سے آپ کریں گے۔ فرمایا کہ یہ کام کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 کام ہو جائیں گے۔ اور اگر اسی کو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اگر اس کو ایک ہی جملہ شمار کر دیا جائے تو پھر 3 باتیں شامل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گئی ہماری کی گئی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم آنے والی زندگی میں ان نیک اعمال کے ثمرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوا، خیر ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں 30 روزے بھی ہمارے 30واں بھی ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوا تو تمامی حضرات کو جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان مبارک میں خوب تراویح کا اہتمام کیا، دن میں روزوں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے اپنی جس انداز سے رمضان مبارک کا احترام کیا ہوگا تو یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اگر آج چاند رات ہوئی تو چاند رات جو ہے یہ انعام کی رات ہے، جس سے متعلق لیلۃ الجائزہ سے متعلق میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا آپ حضرات کہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مزدوری کر لیتا ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے، اور اجرت والے دن ہی وہ غائب ہو جائے۔ یہ پوری ایک تفصیل موجود ہے، تو ذرا اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ بہت عظیم رات ہے۔ اس رات میں یہ پورے آپ نے مزدوری کی ہے،
جتنے نیک کام کیے ہیں، اب یہ آنے والی رات جو ہے، جو چاند رات کہلاتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اس رات انعام ملے گا انشاءاللہ۔ تو یقیناً ناظرین کرام خوش نصیب بنیے، بلکہ اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ جن حضرات نے اعتکاف کیا ان تمامی حضرات کو مبارک ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر 30واں روزہ ہوا تو 30ویں روزے کے خاص اعمال بھی، وظائف بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ، آ جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم نے 30ویں روزے کی پھر حفاظت کیسے کرنی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر میں کر دوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔